اللہ الرحمن الرحیم. عزیز طلباء السلام علیکم. سالوں کے اگلے نصری سبق کے ساتھ حاضر ہوں. سبق کا نام طائر لاہوتی اور اس کے مصنف ہیں فارغ بخاری. اس کی مشقی سوالات کے جوابات حاضر ہیں. پہلا سوال ہے: مصنف نے ضیاء جعفری کو بوڑھے بھرگت سے کیوں تشبیہ دی؟ تو آپ نے اسی طرح سے سبق کا نام، مصنف کا نام اور ادبی حیثیت لکھنی ہے. اس کے بعد ہیڈنگ دینی ہے: بوڑھی برگد سے ضیاء جعفری کی تشبیہ. شاہی باغ کا بوڑھا برگد گرمیوں کے موسم میں لوگوں کو جھلسا دینے والی گرمی سے، جبکہ سردیوں کے موسم میں زمہریر ہواؤں سے بچا تھا. اس درخت کا وجود ایک قیمتی نعمت کی طرح تھا. ضیاء جعفری صاحب کی شخصیت اور ان کی زندگی بھی لوگوں کے لیے نعمت عظمیٰ کی طرح تھی. دائرہ ادبیہ میں وہ نئے لکھنے والوں کی رہنمائی کرتے. ان کی عقیدت اور محبت ہر ایک کے لیے یکساں تھی. اس وجہ سے مصنف نے انہیں بوڑھے بھرگت سے تشبیہ دی. اچھا، یہاں پر ایکسٹرا شعر بھی ہے. اس بار جو ایندھن کے لیے کھٹکی گرا ہے، چڑیوں کو بڑا پیار تھا اس بوڑھے شجر سے. یہ بوڑھے ہیں یہاں پر رے اوپر رے. ضیاء جعفری کا گھر کا پتہ. تو ضیاء جعفری صاحب کا گھر پشاور میں گور گٹھڑی کے قریب جنوبی گنبد کے بالمقابل چڑھائی پر واقع تھا. مصنف فارغ بخاری کا تعلق بھی اسی علاقے سے تھا. یوں کہنا بجا ہوگا کہ ضیاء صاحب مصنف کے پڑوسی تھے یا اس کے پڑوس میں رہتے ہیں. اگلا سوال ہے: دائرہ ادبیہ میں کون کون شامل ہے؟ دائرہ ادبیہ میں صدر ضیاء جعفری تھے، جبکہ ناظم اعلیٰ عبدالودود قمر تھے. ان کے علاوہ نزید مرزا برلاس، مظہر گیلانی، مبارک حسین عاجز، حسیر انور کیائی، مظہر تاتاری، جگر کاظمی اور خالص مکی شامل تھے. اگلا سوال ہے: عبدالودود قمر کون تھے؟ عبدالودود قمر دائرہ ادبیہ کے ناظم اعلیٰ تھے. بہترین انتظامی صلاحیتوں کے مالک تھے. دائرہ ادبیہ کا انتظام ہو یا دوسرے ادبی پروگرامز عبدالودود صاحب ہر کام نہایت خوش اسلوبی سے کیا کرتے. وہ ضیاء صاحب کے بہترین دوست تھے. ضیاء صاحب اگر اچھے شاعر و ادیب تھے تو عبدالودود قمر بہترین منتظم تھے. دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی معلوم ہوتی ہے. قمر صاحب دائرہ ادبیہ کے اصول و ضوابط کیسے برقرار رکھتے تھے؟ یہ ہے اگلا سوال. دائرہ ادبیہ کے اصول و ضوابط برقرار رکھنے کے لیے قمر صاحب کی کاوش. عبدالودود قمر صاحب دائرہ ادبیہ کے اصول و قواعد کی پابندی کرتے. جو کام جس بندے کو سونپ دیتے اس کے بارے میں ضرور پوچھیں. دائرہ ادبیہ کے اجلاس، مہمانوں کی خاطرداری اور مختلف پروگراموں کے انعقاد اور انجام دہی کا کام آپ کے سپرد تھا. آپ یہ تمام انتظامات خوش اسلوبی سے کرتے، اصول و ضوابط کی خود بھی پابندی کرتے اور دائرہ ادبیہ سے وابستہ حضرات سے بھی پابندی کرواتے. آپ جب تک ناظم الامور رہے دائرہ ادبیہ پھلتا پھولتا رہا. اگلا سوال ہے: شاعروں کے بارے میں مصنف کے کیا جذبات ہیں؟ تو اس کا جواب: شاعروں سے مراد یہاں ضیاء جعفری صاحب اور عبدالودود قمر صاحب ہیں. مصنف فارغ بخاری کے دل میں دونوں حضرات کے لیے بڑا احترام موجود ہے. مصنف کے خیال میں اس صوبے کی ادب کی ترقی میں ان دونوں حضرات کی خدمات ناقابل فراموش ہیں. دائرہ ادبیہ میں یہ لوگ نئے لکھنے والوں کی حوصلہ افزائی کرتے اور ان کی رہنمائی فرماتے.
مصنف کے مطابق شام سورج کی یہ جوڑی اس علاقے کے ادب کے لیے نہایت نیک فال ثابت ہوئی. یہاں پر احمد بن قاسم کا ایک شعر ہے: زندگی شمع کی مانند جلاتا ہوں میں، بجھ تو جاؤں گا مگر صبح بھی کر جاؤں. بہت شکریہ.